فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام با بصیرت سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ کتاب ہے آخرت ساز واقعات، تالیف ہے سید علی افضل زیدی قمی کی، اور کل صفحات اس میں ہیں 172، اور جس صفحے پہ ہم آج کی ریکارڈنگ شروع کریں گے اس کا نمبر شمار ہے 153، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس ریکارڈنگ میں انشاءاللہ ہم اس کتاب کو مکمل ریکارڈنگ کر پائیں گے۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صفحہ 153، عنوان نااہل دوستوں سے دوری، نمبر شمار 91۔ مامون کے نوکروں میں سے ایک نے اس کو بتایا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک دیندار مرد رہتا تھا۔ اس نے آخری عمر میں اپنے جوان بیٹے کو، جس کا تجربہ کم تھا، وصیت کی اور کہا، اے بیٹا، پروردگار عالم نے مجھے مال اور نعمتیں عطا کی ہیں جن کو میں نے کافی زحمتوں سے حاصل کیا ہے، اور یہ سارا مال و نعمتیں تجھے بہت آسانی سے بریکٹ میں لکھا ہے میراث میں مل رہی ہیں، لہٰذا ان کی قدر جاننا اور اسراف نہ کرنا، نااہل دوستوں سے پرہیز کرنا، لیکن میں جانتا ہوں نااہل تیرے ارد گرد آئیں گے اور تیرا مال ختم ہو جائے گا، اور کبھی بھی اس گھر کو نہ بیچنا۔ جس وقت مال و دولت ختم ہو جائے اور تیرے دوست دشمن بن جائیں، اور جب تم ارادہ کر لو کہ اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تیار کر لو، تو تم اپنے آپ کو اس رسی کے ذریعے جس کو میں نے باندھی ہوئی ہے اس میں پھندا لگا لینا۔ بیٹے نے باپ کے مرنے کے بعد مال کو خرچ کیا اور اسراف کیا، نااہل دوستوں پر اپنا مال لٹا دیا، اور جب مال ختم ہو گیا تو وہی دوست اس کے دشمن بن گئے۔ لیکن اس نے اپنے باپ کی اس وصیت پر عمل کیا کہ گھر نہیں بیچا، اور اس نے خودکشی کا ارادہ کیا اور اس رسی میں لٹکنے کے لیے گیا جس کو باپ نے چھت سے باندھی ہوئی تھی۔ رسی میں گردن کو ڈالا تاکہ خودکشی کر لے۔ وزن ہونے کی وجہ سے اچانک رسی چھٹ کے ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گری، اور وہاں سے 10,000 دینار نیچے گرے۔ جس وقت جوان نے ان دینار کو دیکھا تو خوشحال ہوا اور اپنے باپ کی وصیت کا مطلب سمجھا کہ کیوں باپ نے کہا تھا گھر نہ بیچنا۔ اس کے بعد وہ خواب غفلت سے بیدار ہوا اور اسراف و فضول خرچی سے دوری اختیار کی اور میانہ روی کے ذریعے زندگی کا آغاز کیا۔ حوالہ 1001 حکایت اخلاقی، صفحہ 548۔ اگلا عنوان ہے خدا اور انسان کا فضل و کرم، اور نمبر شمار ہے 92۔ کہتے ہیں دو نابینا فقیر اس راستے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے زبیدہ گزرتی تھی۔ زبیدہ کی سخاوت اور بخشش ان دونوں نے کافی سنی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک فقیر نے کہا، خدا تو مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا فرما۔ دوسرے نے کہا، خدایا مجھے ام جعفر بریکٹ میں لکھا ہے زبیدہ کے فضل و کرم سے روزی عطا فرما۔ زبیدہ ان فقیروں کی دعا سے باخبر ہوئی اور روزانہ 2 درہم پہلے والے کے لیے اور دوسرے فقیر کے لیے 1 مرغ اور اس کے شکم میں 10 دینار سونے کے رکھ کر بھیجتی تھی۔ جس فقیر کے پاس مرغ بھیجتی تھی وہ بغیر اس کے شکم میں جستجو کیے ہوئے اس مرغ کو 2 درہم میں اپنے ساتھی کو بیچ دیتا تھا۔ 10 دن تک اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن زبیدہ نے اس فقیر کو اپنے پاس بلوایا جو اس کے
فضل و کرم کا طالب تھا۔ جب فقیر زبیدہ کے پاس آیا تو کہا، کیا ہمارے فضل و کرم نے تم کو غنی بنا دیا یا نہیں؟ فقیر نے کہا، کون سا آپ کا فضل و کرم؟ زبیدہ نے کہا، 10 دن تک مرغی کے پیٹ میں 100 دینار رکھ کر جو تم کو بھیجے تھے۔ نابینا فقیر نے کہا، میں نے دینار تو نہیں دیکھے، روزانہ ایک مرغ بریان تمہارا ملتا تھا اور وہ میں اپنے برابر والے فقیر کو 2 درہم میں بیچ دیا کرتا تھا اور وہ مجھ سے خرید لیتا تھا۔ زبیدہ نے کہا، بے شک یہ فقیر میرے فضل و کرم پر اعتماد کرتا تھا، خدا نے اس کو محروم کر دیا، اور وہ دوسرا خدا کے فضل و کرم پر یقین رکھتا تھا، خدا نے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ عطا کیا اور اس کو بے نیاز بنا دیا۔ حوالہ 1001 حکایت اخلاقی، صفحہ 565، 1001 حکایت عبرت انگیز، صفحہ 338۔ اگلا عنوان ہے کریم کا ہاتھ، نمبر شمار ہے 93۔ کہتے ہیں جس وقت حاتم طائی اس دنیا سے گیا تو اس کو دفن کرنے کے چند سال بعد اتنی بارش ہوئی کہ قبر خراب ہو گئی اور قریب تھا کہ اس کی قبر کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس کے بیٹے نے چاہا کہ اس کی لاش نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دے تاکہ بارش و سیلاب سے محفوظ رہے۔ جس وقت اس کی قبر کو کھولا تو اس کے تمام اعضاء بکھر اور پرا گندہ ہو چکے تھے، لیکن اس کا سیدھا ہاتھ صحیح و سالم تھا۔ لوگ جمع ہوئے اور تعجب میں پڑ گئے کہ کیوں اس کا سیدھا ہاتھ صحیح و سالم رہا۔ ایک بوڑھے شخص جو صاحب دل تھا اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے کہا، تعجب نہ کرو، حاتم طائی اس سیدھے ہاتھ سے بہت زیادہ بخشش و عطا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا سیدھا ہاتھ صحیح و سالم رہا۔ حوالہ 1001 حکایت اخلاقی، صفحہ 565، 1001 حکایت عبرت انگیز، صفحہ 339۔ اگلا عنوان ہے مکھی کی خلقت کا مقصد، نمبر شمار 94۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منصور دوانقی اپنے ممبر پر بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا۔ ایک مکھی بار بار اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ منصور مکھی کو اپنے ہاتھ سے دور ہٹاتا تو مکھی اڑ کر اس کی آنکھ پر آ کر دوبارہ بیٹھ جاتی۔ وہ بار بار دور ہٹاتا اور مکھی ہر بار آ کر بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ منصور کو غصہ آ گیا اور مکھی کو آخرکار جان سے مار دیا۔ جب ممبر سے اتر کر نیچے آیا تو عمرو بن عبید سے پوچھا، خدا نے مکھی کو کیوں خلق کیا ہے؟ عمرو بن عبید نے کہا، تاکہ اس کے ذریعے ظالموں ستمگر کو رسوا کرے۔ منصور نے پوچھا، یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ عمرو نے کہا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، کیونکہ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ حوالہ سورہ حج، آیت نمبر 73۔ یہی واقعہ بحار الانوار جلد 47 صفحہ 166 میں امام صادق علیہ السلام سے منصور نے پوچھا، نقل ہوا ہے کہ یا ابا عبداللہ لأی شیء خلق اللہ عز وجل الذباب، اے ابا عبداللہ، امام صادق علیہ السلام، پروردگار عالم نے مکھی کو کیوں خلق کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیزل بہل جبارین، تاکہ اس کے ذریعے جابر و ظالم بادشاہوں کو ذلیل و خوار کرے۔ ہم جس صفحے پر اس کتاب کے پہنچ گئے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 158، اور اس پر نیا عنوان ہے مردوں کے لیے دعا، نمبر شمار ہے 95۔ ایک عبادت گزار خاتون جس کا نام باہیہ تھا، جس وقت اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا تو آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، خدایا تو میرا خزانہ ہے، میں تجھ پر اعتماد کرتی ہوں، مرنے کے وقت مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا اور مجھے وحشت قبر سے نجات عطا فرما۔ جب دنیا سے گئی تو اس کا ایک بیٹا تھا جو ہر شب جمعہ اور جمعے کے دن ماں کی قبر پر آتا اور قرآن و دعا کی تلاوت کرتا۔
ماں اور قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ ایک رات اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، سلام کیا اور عرض کیا، اے مادر گرامی، آپ کیسی ہیں؟ ماں نے کہا، اے بیٹا، موت کافی سخت ہے اور الحمدللہ برزخ میں میری بہت اچھی جگہ ہے۔ بیٹے نے عرض کیا، ماں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا ہمیشہ دعا، زیارت اور قرآن کی تلاوت میرے لیے کرتے رہا کرو۔ تمہارے قبرستان آنے سے شب جمعہ اور جمعے کے دن میں خوش ہوتی ہوں، اور جس وقت تم آتے ہو تو قبرستان کے مردے مجھ سے کہتے ہیں، اے باہیا، تیرا بیٹا آیا ہے۔ میں اور میرے برابر والے مردے اس خوشخبری کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ جوان ماں اور دیگر مردوں کے دعا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا۔ رات پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ کافی افراد اس کے پاس آئے ہیں۔ جوان نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبرستان والے ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ تو ہمارے لیے دعا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس عمل کو ترک مت کرنا۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آگے، قائرین محترم، خدا سے دعا کریں بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوالہ ہے 1001 حکایت عبرت انگیز، صفحہ 643۔ یہاں سے نیا عنوان شروع ہو جاتا ہے، گناہوں کو یکدم چھوڑ دینا، اور یہ نمبر شمار 96۔ ایک شخص جو ظالم بادشاہ کا ملازم تھا، مال حرام کمانا، شراب و کباب کی لذتوں میں مست اور ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا اس کا شیوا تھا۔ ایک دفعہ ابو بصیر سے گفتگو میں کہا کہ جب مدینے جانا تو امام صادق علیہ السلام سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ ابو بصیر جب کوفے سے مدینے آئے اور ساری باتیں امام علیہ السلام کو بتائیں تو امام نے فرمایا، جب تم کوفہ جاؤ تو میرا سلام اسے پہنچانا اور اسے کہنا، اگر تو اس حالت بریکٹ میں لکھا یعنی گناہوں کو ترک کر دے تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ جب اسے امام علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو اتنا اثر ہوا کہ وہیں پر رونے لگا اور ابو بصیر سے قسم کھلوائی کہ واقعی امام علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، اور پھر کہا کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ کافی دن بعد ابو بصیر کو اپنے گھر بلوایا اور دروازے ہی کے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابو بصیر، سارا مال حرام لوگوں کو واپس کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا لباس بھی دے دیا ہے، اور بے لباس اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں۔ میں نے امام علیہ السلام کے حکم پر فوراً عمل کیا ہے اور یکدم گناہوں کو ترک کر دیا ہے۔ ابو بصیر بہت خوش ہوئے۔ کافی عرصے بعد جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو ابو بصیر اس کے پاس عیادت کے لیے گئے تو حالت اعتذار میں اس نے کہا، اے ابو بصیر، امام صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، یہ کہتے ہی مر گیا۔ ابو بصیر اسی سال حج پر گئے۔ جب امام علیہ السلام سے ملنے امام کے گھر گئے تو ان کا ایک پیر دروازے کے باہر اور ایک پیر اندر تھا۔ امام صادق علیہ السلام کی آواز آئی، اے ابو بصیر، ہم نے تیرے ہمسائے سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے جو جنت کی ضمانت لی تھی وہ اسے دلوا دی۔ حوالہ ہے ترک گناہ کے 40 طریقے، صفحہ نمبر 75۔ اگلا عنوان جو اس کتاب میں ہم پڑھیں گے وہ ہے زیادہ نہ کھائیں، نمبر شمار ہے 97۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ شیطان سے پوچھا کہ تیرے پھندوں میں سے میرے لیے کوئی پھندا ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہوں تاکہ آپ زیادہ کھائیں اور زیادہ کھا کر سوئیں، تاکہ رات کو عبادت کے لیے نہ اٹھ سکیں۔ یہ وہ مباح کام ہے جو کہ عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ جب تک زندہ ہیں رات کو سیر ہو کر نہ کھائیں گے، اور شیطان نے بھی عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بنی آدم کے سامنے اپنے راز کو فاش نہ کرے گا۔ حوالہ ہے ترک گناہ کے 40 طریقے، صفحہ 88۔ اب جو عنوان ہم پڑھیں گے وہ عنوان ہے مومن
مومن کا آئینہ۔ نمبر شمار ہے 98۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ استاد آقای محسن قرائتی دام عزہ فرماتے ہیں اگر اس چھوٹی سی حدیث پر غور کریں تو ہمیں مندرجہ ذیل نکات ملتے ہیں۔ نمبر 1، آئینہ صاف اور پاک جذبے سے عیب کو بیان کرتا ہے، انتقام یا کسی اور غرض کی وجہ سے نہیں۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مؤلف، بس ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے برادر مومن کو بغیر کسی انتقام کی غرض سے اس کے عیب کو بیان کریں تاکہ وہ اپنے عیب کو دور کر لے۔ نمبر 2، آئینہ اس وقت عیب کی نشاندہی کرتا ہے جب خود گرد و غبار سے پاک ہو۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مؤلف، اسی انسان کو عیب بیان کرنے کا حق ہے جو پہلے خود اس عیب سے پاک ہو۔ میں خود تو نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو کہتا پھرتا ہوں کہ بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلے خود عمل کروں بعد میں دوسروں کو کہوں، پہلے خود عیب سے بچوں بعد میں دوسروں کو عیب سے بچاؤں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں دوسروں کی آنکھ کا شہتیر تک دکھائی دیتا ہے لیکن اپنا ایک عیب بھی دکھائی نہیں دیتا، پہلے اپنے گرد و غبار کو دور کرو پھر دوسروں کے عیب کی نشاندہی کرنا۔ یہاں پہ بریکٹ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، آئینہ سامنے کھڑے شخص کے مقام و منزلت کا لحاظ نہیں کرتا۔ اب بریکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے مؤلف کا بیان، چاہے امیر ہو یا بادشاہ، غریب ہو یا فقیر، جیسا ہے اس کو ویسا ہی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ غریب و فقیر ہے تو اس کے عیب کو بیان کرے اور امیر و بادشاہ ہے تو اس کے عیب کو بیان نہ کرے۔ ہمیں بھی اگر اس کے عیب کو بیان کرنا ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ تو امیر شخص ہے ہم کیوں کہیں اور غریب ہے تو فوراً ٹوک دیں۔ یہاں پہ بریکٹ بند ہو جاتی ہے۔ آ جاتا ہے پھر نمبر 4، آئینہ ویسا ہی دکھاتا ہے جیسا سامنے والا ہے، اسے بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتا۔ بریکٹ میں پھر مؤلف کا بیان لکھا ہوا ہے، انسان بھی دوسرے کے عیب اگر بیان کرے تو اتنا ہی بیان کرے جتنا اس میں ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے جھوٹ کو مجھ سے بیان کرنا ہے تو اتنا ہی مجھے بتائیں بھائی آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، بس بڑھا چڑھا کر مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جاتا ہے نمبر 5، آئینہ عیب دکھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور مثبت نکات بھی دکھاتا ہے۔ بریکٹ میں مؤلف کا بیان، کسی کے عیب بیان کرنے سے پہلے اس کی اچھی خوبیاں بیان کی جائیں، جب اس کے مثبت نکات آپ بیان کریں گے تو وہ آپ کا گرویدہ اور فریفتہ ہو جائے گا۔ جب آپ کو گرویدہ ہو گیا تو اب آپ اس کے عیب کو بیان کریں، اب آپ کی بات کا اس پر اثر ہوگا کہ واقعاً یہ عیب تو مجھ میں پایا جاتا ہے۔ جہاں انہوں نے اتنی خوبیاں میری بیان کی ہیں، اگر ایک دو عیب بیان کر دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں اسے ضرور دور کروں گا۔ نمبر 6، آئینہ عیب کو آمنے سامنے بیان کرتا ہے نہ کہ پیٹھ پیچھے۔ بریکٹ میں مؤلف کا بیان، شریعت نے غیبت کو گناہان کبیرہ میں قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں، خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ پیٹھ پیچھے کسی کے عیب کو بیان کرنا بہت ہی برا فعل ہے۔ انسان فقط اتنا سوچ لے کہ جس خدا نے ہمارے اتنے عیب چھپائے ہیں، اگر ہم اپنے برادر مومن کا عیب چھپا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر اب بیان کرنا ہی ہے تو خود اسی سے کہے دوسروں کو بیان کرنے کی کیا آفت آ رہی ہے۔ یہاں پہ بریکٹ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، آئینہ خاموشی کے ساتھ عیب کی نشاندہی کرتا ہے، چیخ کر عیب دوسروں کو نہیں بتاتا۔ بریکٹ میں مؤلف کا بیان ہے، جس طرح اوپر بیان کیا، واقعاً اگر ہم اپنے برادر مومن کا عیب خاموشی کے ساتھ اس کو بیان کر دیں تو معاشرے میں فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ جب ہم ایک شخص کا عیب دوسرے کو نہیں بتائیں گے
تو آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے کسی کی برائی کی اور آپ نے سن لی تو آپ نے جا کر اس فلاں شخص کو بتا دیا کہ فلاں صاحب آپ کی برائی کر رہے تھے۔ اب آپ کی غیبت کرنے سے معاشرے میں جو فساد برپا ہوگا اس کا جواب کون دے گا؟ اگر ہم نے برائی کی تھی تو آپ خاموشی سے ہمیں کہہ دیتے، بھائی دوسرے انسان کی برائی دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، آپ خود ان کو جا کر کہہ دیں۔ نمبر 8، آئینہ اگر توڑ دیا جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی اٹھا کر دیکھے جائیں تو وہ ٹکڑے بھی عیب اور خوبی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مومن کی بے احترامی بھی کی جائے تب بھی وہ اپنے ارادے سے منحرف نہیں ہوتا۔ آگے پھر بریکٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مؤلف کا بیان تحریر ہے۔ اگر آپ کسی کے عیب کو بیان کر رہے ہیں اور آپ کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے تو آپ فقط اتنا ہی وظیفہ ہے کہ بیان کریں، اب چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، آپ اپنا وظیفہ انجام دے کر پیچھے ہٹ جائیں۔ بہرحال حق تو کڑوا ہوتا ہی ہے۔ بہت ہی کم افراد آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے جو یہ کہیں، بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری خامی بیان کی۔ اور بہترین دوست وہی ہے جو اپنے دوست کے عیب کو اسے بیان کرے اور اپنے دوست کی اصلاح کرے۔ نمبر 9، آئینہ سامنے والے عیبوں کو اپنے دل میں نہیں چھپاتا، بلکہ جو ہی سامنے والا اس کے سامنے سے ہٹتا ہے اس کا عیب بھی آئینے سے زائل ہو جاتا ہے۔ مؤلف، ہمیں بھی دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا عیب دیکھ کر ہم اسے بغض و کینہ رکھنے لگے اور ہمیں اس کے زوال کو سوچنے لگے، اور یہ غلط، بلکہ اس کے عیب کو بیان کریں تاکہ وہ اپنے اندر اس عیب کو زائل کر دے۔ دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاتا ہے نمبر 10، اگر آئینے نے میرے عیب کو بتایا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ میں اسے توڑ دوں۔ بریکٹ میں پھر مؤلف کا بیان ہے، اگر کوئی ہمارا عیب ہم سے بیان کر رہا ہے تو ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے عیب کو بیان کیا۔ اگر آپ بیان نہ کرتے تو ہم تو اس کو اچھا ہی سمجھتے رہتے اور نہ جانے کتنی مرتبہ ہم سے وہ غلطی سرزد ہو جاتی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور اس طرح اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر سکیں، تاکہ اصلاح کے لیے یاد رہے کہ بعض افراد کی اصلاح احترام و اکرام کے ذریعے ہی ممکن ہے، جبکہ بعض دوسروں کی اصلاح تنبیہ کے ذریعے ممکن ہے۔ اب جو عنوان ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ ہے قم المقدس کی زیارت، مشہد مقدس کی زیارت کے مساوی ہے۔ نمبر شمار ہے 99۔ آج بتاریخ 10 ربیع الثانی 1433 ہجری ایک قول کے مطابق حضرت فاطمہ معصومہ قم کی شہادت یا وفات کا دن ہے۔ سرزمین قم پر ہوتے ہوئے سوچا کہ اس کتاب میں آج شہادت کے دن اس بی بی کے متعلق ایک واقعہ اور چند احادیث بیان کر دی جائیں۔ ویسے تو کافی کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں اور یہ آخرت ساز واقعات کتاب میں فقط اس بی بی کی مختصر سی عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ اس کتاب میں طول و تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس مختصر سے بیانات کو اگر معصومہ قم چاہیں تو بندہ حقیر سے قبول کر لیں اور یہی میری شفاعت کے لیے کافی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، زار المعصومۃ کمن زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ ایک خاندان مشہد سے قم ہجرت کر کے آیا۔ اس خاندان کی خاتون بہت ہی مخلص اور نیک خاتون تھی۔ کہتی ہیں کہ میں ہر وقت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کے لیے گریا کرتی تھی اور بہت غمگین رہتی تھی۔ ایک دن روتے روتے آنکھ لگ گئی اور خواب میں 2 نقاب پوش نورانی خواتین کو دیکھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی اور مجھ سے پوچھا کہ کیوں غمگین ہو؟ میں نے جواب دیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے دل اداس ہے۔ ان میں سے ایک خاتون نے فرمایا کہ تم اب قم میں رہتی ہو، تم کو چاہیے کہ روزانہ حرم جایا کرو، یہ اسی طرح ہے جیسے مشہد مقدس ہے، یہاں اور وہاں میں کوئی فرق نہیں۔
اس عورت نے کہا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں حضرت معصومہ قم ہوں۔ اس وقت انہوں نے چہرے سے نقاب اٹھائی جس سے میرا گھر روشن ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ دوسری خاتون کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ حوالہ ہے کریمہ اہل بیت علیہ السلام، صفحہ نمبر 78۔ اس بی بی کی عظمت اور مقام و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زیارت نامہ امام رضا علیہ السلام نے نقل کیا ہے، اور زیارت کا جملہ ہے یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ میری جنت میں جانے کی شفاعت کرنا۔ اس کا حوالہ ہے زیارت نامہ حضرت معصومہ علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے تمام شیعہ حضرت فاطمہ دختر موسیٰ بن جعفر کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جائیں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا من زار امتی بقم فلہ الجنہ، حوالہ ہے کامل الزیارات، صفحہ نمبر 324۔ جس نے میری پھوپھی کی قم میں زیارت کی بس اس کے لیے جنت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان زیارتہا تعادل الجنہ، بے شک اس معصومہ کی زیارت جنت کے برابر ہے۔ اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد 10 صفحہ 368، بحار الانوار جلد 57 صفحہ 219۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد 10 صفحہ 368، بحار الانوار جلد 57 صفحہ 219۔ یہ عربی میں تحریر ہے لیکن اس میں اعراب نہیں ہے، تو میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ خدا کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم ہے اور وہ شہر قم ہے۔ ان قریب اس شہر میں میری اولاد میں سے ایک خاتون جس کا نام فاطمہ ہوگا دفن ہوگی۔ جو شخص بھی ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ قارئین محترم، عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث امام علیہ السلام نے بیان کی ہے اس وقت امام کاظم علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، یعنی امام صادق علیہ السلام آئندہ کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے، اور یہ اس کتاب کا آخری عنوان ہے واقعات کے لحاظ سے، کم سنی میں عروج فکر، اور اس کا نمبر ہے 100۔ آل محمد علیہ السلام جو تدبر قرآنی اور عروج فکر میں خاص مقام رکھتے ہیں، ان میں سے ایک بلند مقام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ علماء فریقین نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جس جگہ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ اتفاقاً ادھر سے عارف آل محمد جناب بہلول دانا کا گزر ہوا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ سب بچے کھیل رہے ہیں اور ایک خوبصورت سرخ و سفید بچہ کھڑا رو رہا ہے، ادھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے نونہال، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ کھلونے نہیں جو ان بچوں کے پاس ہیں۔ سنو، میں ابھی ابھی تمہارے لیے کھلونے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کمسنی کے باوجود بولے، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم علم و عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ غرض خلقت علم و عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، حوالہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115۔ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے ہم نے تم کو عبث بریکٹ میں لکھا ہے کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر بہلول حیران رہ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے فرزند، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم رو رہے تھے؟ گناہ کا تصور تو ہو نہیں سکتا کیونکہ تم بہت کم سن ہو۔ آپ نے فرمایا کم سنی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے
چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کے بڑے ایندھن کے لیے ہم چھوٹے اور کمسن لوگ استعمال نہ کیے جائیں۔ حوالہ ہے 14 ستارے، صفحہ نمبر 533۔ یہاں پر اس کتاب کے واقعات تمام ہوتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے تمت بالخیر، ولادت بسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام 1433 ہجری قمری، اور بار روایت دیگر شہادت حضرت معصومہ قم علیہ السلام اور حسن اتفاق آخری تصحیح اور کمپوزنگ کے مراحل کے بعد آخری نظر کا اختتام امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں شب جمعہ ہوا۔ خدا سے دعا ہے ہم سب شیعان علی بن ابی طالب کو بار بار ائمہ طاہرین کی زیارت کا شرف نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اب جو اگلا صفحہ ہے وہ ہے صفحہ 170۔ کتاب کے واقعات تو تمام ہو گئے، لیکن اس صفحے پہ جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے منابع و ماخذ، یعنی اس صفحے پہ جو حوالہ جات دیے گئے تھے اس کتابچے میں، ان کا جو مصنف ہے ان کے نام تحریر کیے گئے ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ جو نمبر 1 ہے وہ ہے قرآن کریم، ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی۔ نمبر 2 اصول کافی، مرحوم کلینی۔ نمبر 3 ارتباط مانوی با حضرت مہدی علیہ السلام، استاد حسین گنجی۔ نمبر 4 آیان الشیعہ، سید محسن الامین۔ نمبر 5 احسان المقال، ترجمہ منتہی الآمال، علامہ صفدر حسین نجفی۔ نمبر 6 احادیث الطلاب، شاکر برخوردار فرید۔ نمبر 7 اہل بیت علیہ السلام، فرش نشین فرشتے، استاد انصاریان۔ نمبر 8 امالی، شیخ توسی۔ نمبر 9 امامان شیعہ علیہ السلام، محمد تقی عبدوس اور محمد مہدی اشتہاردی۔ نمبر 10 امر بمعروف و نہی از منکر، آقائی محسن قراتی۔ 11 ایمان، آیت اللہ دستغیب۔ نمبر 12 الخصال، شیخ صدوق۔ نمبر 13 القطرہ، احمد مستمد۔ نمبر 14 بحر الانوار، علامہ مجلسی۔ نمبر 15 بہترین قصہ ہائے نماز، محمد کریمی۔ نمبر 16 تحف العقول، حسن بن علی حرانی۔ 17 تاریخ یعقوبی، ابن واضح یعقوبی۔ 18 تاریخ طبری، ابن جریر طبری۔ 19 ترک گناہ کے 40 طریقے، سید عابد حسین زیدی۔ 20 14 ستارے، نجم الحسن کراروی۔ 21 حکایات و مناظرات، محمد رضا منصوری۔ 22 داستانہائے از نماز اول وقت، علی میر حلف زادہ۔ 23 در محضر مجتہدی، محمودی گلپایگانی۔ 24 ذکر و فکر، علامہ ذیشان حیدر جوادی۔ 25 رمز و راز کربلا، استاد حسین گنجی۔ 26 ریاض الاحزان، محمد حسن قزوینی۔ 27 زیارت عاشوراء اور اس کے فوائد، AH رضوی۔ 28 صواعق المحرقہ، ابن حجر۔ 29 فضائل و کرامات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، عباس عزیزی۔ 30 فضائل الزہرا و مناقب انسیہ حورا، محمد تقی مقدم۔ 31 فرہنگ سخنان امام حسین علیہ السلام، آقا دشتی۔ 32 قصص الصلاۃ، قاسم میر حلف زادہ۔ 33 قصہ ہائے نماز، عباس عزیزی۔ 34 قصص الامہ، مرزا محمد تنکانبی۔ 35 کریم اہل بیت، سیدہ صالح نقوی۔ 36 کتاب الشافی، سید ظفر حسن صاحب۔ 37 کامل زیارات، جعفر بن محمد بن قولویہ۔ 38 کشف الغمہ، علی بن عیسیٰ اربلی۔ 39 گنجینہ علم، پیغمبر سے سوالات و جوابات، آیت اللہ احمد قاضی زاہدی۔ 40 گفتار رفیع، دکتر ناصر رفیع محمدی۔ 41 مردان جاوید کی داستانیں، منہال حسین خیر آبادی۔ 42 مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، ابن شہر آشوب۔ 43 مواعظ عددیہ، آیت اللہ مشکینی۔
44 محافل و مجالس علامہ ذیشان حیدر جوادی، 45 مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی، 46 مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری تبری، 47 نعیم الابرار غلام حسین، 48 تاریخ التواریخ مرزا محمد تقی سپہر، 49 نفحات من سیرت اہل بیت علیہ السلام باقر شریفی قرشی، 50 وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی، 51 ہزار و یک حکایت اخلاقی محمد حسین محمدی، اور 52 ہزار و یک حکایت عبرت انگیز محمد حسین محمدی۔ یہاں پہ یہ سلسلہ ریفرنسز کا ختم ہوتا ہے۔ بس اس کے بعد جو ہے کچھ اشتہارات دیے گئے ہیں، ان کو بھی پڑھنا حق بنتا ہے کہ میں کیونکہ اس کتاب کا حصہ ہیں۔ تو پہلا جو اشتہار ہے وہ ہے توبہ اور تاریخی واقعات۔ اس کی تالیف ہے حجت الاسلام و مسلمین محمد حسین موسوی آل اعتماد دامت ظلہ، ترجمہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید علی افضل زیدی قمی، اور تحریر کرنے والے پبلش کرنے والے محمد علی بک ڈپو۔ اگلا اشتہار ہے انسان ساز واقعات، مؤلف حجت الاسلام المسلمین مولانا سید علی افضل زیدی قمی، یہ بھی محمد علی بک ڈپو سے ناشر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے اسرار ولایت، صاحب الغدیر علامہ امینی کی ولایت کے دفاع میں 7 تقاریر، جمع آوری ہے عبدالعلی حسین پوری، اور ترجمہ ہے حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید علی افضل زیدی قمی، محمد علی بک ڈپو۔ یہاں پہ کتاب کے اشتہارات ختم ہو جاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے یہ ہمارے ذہنوں کو ٹریگر کرنے کے لیے، ان کو سوچنے کے لیے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ اوپر لکھا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ تو میں ان سوالات کو پڑھتی ہوں۔ ملائکہ کے درمیان حضرت عزرائیل ہی کیوں قبض روح پر معمور کیا گیا؟ کان میں تلخی، لبوں میں شیرینی، آنکھوں میں نمکینی اور ناک میں برودت کے کیا اسباب ہیں، اور اسلام میں قیاس کیوں حرام ہے؟ بحث کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جسم کا گرم ترین اور سرد ترین مقام کون سا ہے؟ ہمیں اپنے بیٹے کو کس پیشے سے منسلک کرنا چاہیے؟ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد حضرت جبرائیل کتنی بار زمین پر آئیں گے؟ اور آخری ہے شیطان نے 6000 سال عبادت کے عوض خدا سے کیا مانگا؟ اور یہ بھی سوالات تحریر کیے ہیں محمد علی بک ڈپو کے ذریعے۔ بس یہاں پہ یہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے، اور میں آپ سب لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس سفر میں قدم بقدم ساتھ رہے آپ لوگ۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جس کتاب کے واقعات ہیں ان سے مستفید ہوں، اور پروردگار عالم اس کو ہمارے لیے آخرت میں زیادہ راہ قرار دیں، اور پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دیں۔ پروردگار عالم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ریکارڈنگ میں کی کوشش کریں گے تو حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، خوش و خرم، شاد اور آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔